فنؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس دھرتی پہ مذہب کے نام سے توہین ہو کہیں گرنا پڑے آسمان دوستو میری بھائی صد واجب الاحترام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب خطیب جامع مسجد رضا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اور بیٹوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی
کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور نبی کا فرمان سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دجالی فتنوں سے جو مذہب کے نام سے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آج جو سورۃ مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے القاریۃ، وہ کھڑکھڑانے والی، ماں کیا ہے؟ القاریۃ، وہ کھڑکھڑانے والی، اور کس چیز نے تجھے معلوم کروایا کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ کیا چیز ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، یا جس کے اندر لرزہ پیدا ہو رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، ایسا یعنی دن آنے والا ہے جس دن لوگ بکھر جائیں گے، ایک دوسرے کی آپس میں پہچان نہیں رہے گی، وہ اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین۔ یہ جو پہاڑ ہیں یہ رنگین ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کو جلایا جائے تو وہ ایک دم سے سرخ ہوتی ہے اور پھر وہ سیاہ ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح سیاہ ہو جائیں گے یہ پہاڑ، خاک ہو جائیں گے، جلا دیے جائیں گے۔ جو تنقید ہوئی وہ یعنی کہ جیسے وہ روئی کو دھلنے والا اس کو بھرائی کے لیے دھلتا ہے تو تاروں کے ساتھ یہ ریشہ ریشہ ہو جاتی ہے، اس کی مثال اللہ بیان کرے جیسے ریشہ ریشہ، اور پھر ریشہ ریشہ بھی پوری طرح سالم نہیں ہوگی بلکہ جلائی جائے گی، سرخ کی جائے گی اور پھر سیاہ ہو جائے گی اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہوگی۔ لیکن وہ شخص بھاری ہو گئے ان کے پلڑے، یعنی کہ ان کی فیور میں وہ دن ہوگا کن لوگوں کی؟ تو وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ خوشی والی زندگی میں ہونے والے کون سے لوگ ہیں اس کا ذکر آج انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اور لیکن وہ شخص کے ہلکے ہو گئے ان کے پلڑے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ دھمکی ہوئی رنگین اون کی طرح جلایا جائے گا ساری کائنات کو تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، وہ اس غضب کا شکار ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کا ذکر صاحب میں آ رہا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو امن پائیں گے، یعنی کہ ان کو یہ حالات، ان کو یہ عذاب، ان کو وہ دن کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اس عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو اس کی ماں حاویہ ہے، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ یہ سخت دن اور گرمی والا اور بھڑکانے والا دن ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا ذکر پورا کیا ہے جو آنے والا ہے، آئے گا۔ یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کے اوپر یقین کو مضبوط کرنے کے لیے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں۔ علماء کرام اس کو بتاتے رہتے ہیں، علماء حق یہ بتاتے رہتے ہیں اور مسلسل بتاتے رہتے ہیں، اور اس دن کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس دن کے بارے میں، یہ دن آ کے رہے گا، عنقریب آنے والا ہے۔ اس قرآن کی سورت نے، آیت نے یہ بات بتائی ہے کہ
تیاری کر لو اس کی. اے لوگوں تیاری کر لو. اور لوگوں نے کہا مسلمانوں کو جو اسلام کو قبول کرنے والے ہیں, سچائی کو ماننے والے ہیں اور قرآن کے اوپر مکمل یقین کرنے والے ہیں, اس بات کا تصور وہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے اور قرآن سچی کتاب ہے اور اللہ کا یہ فرمان حق اور سچ ہے. کئی دفعہ ان کے اوپر ڈسکشن کی گئی, بیان کیے گئے, بتایا گیا. اس بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی ان آیات کی تشریحات کر کے سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے اسلام کی سچائی کو تسلیم کیا جائے کہ اسلام سچا مذہب ہے. جیسے قرآن کی مثالیں اس سے پہلے ہم نے دی, علماء نے دی, مشائخ نے دی اور اہل حق نے دی, سمجھدار لوگوں نے دی کہ اسلام سچا, اس کی مثالیں کیا ہیں, اس کی سچائی کیا ہے. کئی دفعہ ہمارے مشائخ, علماء کرام, مولانا یوسف صاحب بھی بیان کر چکے ہیں اور دوسرے ہمارے استاد العلماء بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کی سچائی کیا ہے, اس کلمے کی سچائی کیا ہے, اور پھر اس ضابطے کی سچائی کیا ہے, اور پھر جو اللہ نے قانون بھیجا ہے قرآن, اس کی سچائی کیا ہے. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن نے کہا میں لا ریب کتاب ہوں, میں سچی کتاب ہوں. کہا کہ تم اس کو پڑھو دل کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ, تم اس کو وہ طے پانے کے لیے پڑھو, اس گہرائی کے ساتھ پڑھو کہ یہی تمہیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے, یہی کتاب تمہیں قانون بتاتی ہے, یہی کتاب تمہیں ضابطہ سکھاتی ہے, یہی کتاب تمہیں رہن سہن کا طریقہ سکھاتی ہے, یہی کتاب قرآن تمہیں آنے کا مقصد بتاتی ہے, یہی کتاب قرآن تمہیں اسلام کی سچائیاں بتاتی ہے, یہی کتاب قرآن تمہیں لین دین کا طریقہ سکھاتی ہے, معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے, یہی کتاب تمہیں آنے کا مقصد اور جانے کا مقصد بتاتی ہے, یہی کتاب تمہیں اپنے پروردگار اللہ کا صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان کراتی ہے, یہی کتاب تمہیں پیغمبروں کی پہچان کراتی ہے, یہی کتاب تمہیں انتجالی فتنوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے, یہی کتاب تمہیں حق سچ راہ پہ گامزن کرتی ہے. اس کے باوجود اگر تم نے اس قرآن کو نہ سمجھا, اس کتاب کو نہ پڑھا, اس کی گہرائی کو پانے کی کوشش نہ کی, تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. اگر تم نے ہدایت حاصل نہ کی پھر کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. اللہ نے دو ان لوگوں کا ذکر کیا, ان طبقوں کا ذکر کیا. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کوئی بھی خوف و خطر میں نہیں ہوں گے, خوش ہوں گے اس دن بھی جس دن یہ بھیانک دن آنے والا ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس دن اس عذاب سے بچیں گے نہیں, کوئی چیز ان کو نہیں بچائے گی, کوئی ان کا عمل ان کو نہیں بچائے گا. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اس ہدایت والی کتاب سے رہنمائی حاصل نہ کی ہوگی, اپنی مرضی سے دین بنایا ہوگا, اپنے فرقوں کے مطابق چلے ہوں گے. اور اس وقت دجالی فتنے کون سے ہیں اس زمانے کے اندر؟ جنہوں نے اسلام کا لیبل, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کی آڑ میں لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے, تسبیحاں پھیر کے, نیک بن کے, جبے پہن کے, داڑیاں رکھ کے,
یہ سارے کا سارا لبادہ اوڑھ کر کے دجالی فتنوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. بات اس کی ذمہ میں آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایسے کئی فتنے ہوں گے اور وہ فتنے لگاتار آئیں گے، لگاتار مسلسل آئیں گے. لوگ جو کمزور ایمان ہوں گے، کمزور ایمان کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے ہدایت والی کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے چلے، ان لبادہ اوڑھنے والوں کے پیچھے چلے، ان گمراہوں کے پیچھے چلے جن کا مقصد تم سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ یا اپنی شہرت پانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایسے لوگ موجود ہیں اسلام کے لبادے میں، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بڑے بڑے مومنوں والے چہرے بنا کر، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر، بڑی بڑی تسبیحاں لے کر، بڑے بڑے جبے پہن کر، بڑے بڑی قمیصیں لمبی پہن کر، داڑیاں رکھ کر کے لوگوں کو ماتھوں کے اوپر نشان ڈال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. اس وقت کر رہے دجالی فتنے. ان کے اعمال کا اگر جائزہ دیکھو، اللہ کے نبی نے کہا ہے ایک بندہ آتا ہے مخلوق میں، وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں جی بڑا نیک شخص ہوں، داڑھی بھی اس نے رکھی ہوتی ہے، لبادہ اس نے پہنا ہوتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ماتھے کے اوپر نشان بھی ڈالا ہوتا ہے. ایسے رگڑے لگا لگا کے انہوں نے نشان بھی ڈالا ہوتا ہے، اور آ کر کے پھر وہ آ کر کے آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا نبی کہتا ہے ہوا میں اڑ کے دکھائے گا، نیچے اتر کے دکھائے گا. لوگ حیران ہوں گے، یار یہ تو بڑا نیک شخص ہے، یہ تو بڑا متقی ہے، یہ تو بڑا پرہیزگار ہے، یہ تو ہوا میں اڑ بھی رہا ہے، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، نیچے بھی اتر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ زندے کو مارے گا، زندے کو کہے گا مر جا، وہ مر جائے گا. لوگ دیکھیں گے یار بڑا نیک شخص ہے، یہ تو اس نے اس کو مار دیا، پھر اس کو کہے گا زندہ ہو جاؤ، زندہ بھی ہو جائے گا. لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. کون لوگ؟ جو کمزور ایمان لوگ ہوں گے، جن کی سوچ کمزور ہوگی، جنہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہوگا، اللہ کے دین کو نہیں سمجھا ہوگا، محمد رسول اللہ کے پیارے طریقوں کے نہیں سمجھا ہوگا، وہ ایمان لیں گے اس دجال کے اوپر. اور وہ ایک دجال نہیں ہے، کئی دجال. اللہ کے نبی نے کہا کئی دجال آئیں گے، اور اس زمانے میں کئی دجال گزر رہے ہیں. یہ جو گمراہ کرتے ہیں نا، ایمان والوں کو گمراہ کرتے ہیں. کوئی کس رنگ سے گمراہ کرتا ہے، کوئی کس رنگ سے گمراہ کرتا ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس آ جا، میں اشارہ کرتا ہوں تمہارے کام ہو جائیں گے. اب معصوم لوگ ہیں، معصوم اس طرح ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا ہوا، قرآن کو پڑھا نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے دین کو فالو نہیں کیا ہوا، وہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑ گئے. کوئی حساب کرانے جاتے ہیں، جی یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں فوراً، وہ جی ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں ہیں، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہے، ہمارے بچوں کے اندر فتنہ ہے، اور جی ہمارے ساتھ بیماریاں لگی ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو چلی جاتی ہیں ایسے گمراہ لوگوں کے پاس حساب کرانے کے لیے. کیا وہ جی حساب کرا کے آئے، حالانکہ وہ کوئی حساب کرنا جانتا نہیں. تمہارے سارے حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تمہارے حساب و کتاب اگر ہوتے، لوگ آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، کہتے تھے اللہ کے نبی ہمارے گھر کے اندر اتنے دنوں سے فاقہ پڑا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی ہمارے فتنوں کے دور میں آ گئے، اللہ کے نبی ہمیں یہ پریشانی ہے. کوئی پریشانی گھر کی لے کر آتا، کوئی رزق کی لے کر آتا، کوئی تنگ دستی کی لے کر آتا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اور میرے صحابہ میں حساب کر کے بتاتا ہوں تیرا کیا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا.
اللہ کا نبی کہتا تھا میں حساب کرنے نہیں جانتا، حساب کتاب کرنے والا صرف میرا اللہ ہے، اور اس نے اس کو مخفی رکھا ہے، اس کو غائب رکھا ہے۔ تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کیوں بیت رہی ہے، اس کو غائب رکھا ہے اللہ نے۔ کیوں غائب رکھا ہے؟ کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن دو راستے اللہ نے بتا دیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ان فتنوں سے تو بچنا چاہتا ہے، ان مشکلات سے تو بچنا چاہتا ہے، ان پریشانیوں سے تو بچنا چاہتا ہے، ان فتنوں سے تو بچنا چاہتا ہے، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب تجھے اللہ کے نبی پہ اتری ہے، یہ ضابطہ ہے تمہارا، تمہارے گھر کے اندر حساب کرنے والی کتاب موجود ہے۔ پڑھ تو صحیح، قرآن کی تلاوت تو کر، قرآن کو سمجھ تو صحیح، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کا قرآن بتاتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت کیا؟ کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں گمراہ ہوتا ہے، کیوں اپنے مال کو ضائع کرتا ہے؟ یہ لوگ تو تجھ سے مال بٹورنے کے لیے، تجھ سے اپنی عزت پانے کے لیے، تیرے سے سارا کچھ ہڑپ کرنے کے لیے یہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے مکان سجا رکھے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے میدان سجا رکھے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی گدیاں سجا رکھی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے فتنے برپا کر رکھے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے نباتوں کو، ان کے حوریوں کو، ان کی تسمیوں کو، اور ان حالات کو دیکھ کر کے گمراہی میں سب بیچارے چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ ہمارا مسئلہ حل کر لے گا، یہ تو اللہ کرنے۔ اور خدا کے بندو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ جب قرآن کو نہیں پڑھو گے تو پھر تم گمراہ ہوگے، پھر تم ان کے پیچھے جاؤ گے۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ایسے ایسے لوگ دیکھیں جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حق کا دعویٰ بھی اتنے زور لگا کے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا زور لگاتا ہے، یہ تو بڑا، اور ہی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، پگڑی باندھی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہوئے تعویذ لکھ کر دے رہا ہے۔ اور خدا کے بتاؤ، میں آپ کو ایک کوٹ کرتا ہوں، 100 کا حوالہ کوٹ کرتا ہوں، حدیث کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس چند صحابہ آئے، چند صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مصافحہ کیا، صحابہ کرام سے مصافحہ کیا، یہ بات دل میں اتری تو کہا کرو سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ ایک صحابی ایسا تھا جس کو اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اب وہ جس کو اللہ کا نبی ہاتھ نہیں ملا رہا، اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ہاتھ کیوں نہیں ملایا، باقی صحابہ کرام کو ہاتھ ملایا، ایک کو نہیں ملایا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، علماء سے پوچھیں اس کو کیوں ہاتھ نہیں ملایا۔ اس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا تھا، اس کے گلے کے اندر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا، اس کو ہاتھ نہیں ملایا۔ تو وہ صحابی جو ہے دریافت کرنے لگا کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملایا۔ تو اسے صحابہ کرام نے بتایا کہ تیرے گلے کے اندر تعویذ لٹکا ہوا ہے۔ اس صحابی نے جھٹک کر تعویذ کو اتارا اور پھینک دیا۔ یاد رکھ لو، جھٹک کر تعویذ کو اتارا اور پھینک دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، نبی علیہ السلام نے محبت سے ہاتھ ملایا۔ تو ہم وہ بنے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ہم وہ بنے۔ اللہ کے حکم سے تھا نبی کا ناراض ہونا اور خوش ہونا، اللہ کے حکم سے تھا۔ یعنی کہ اس بات، اس دلیل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ تعویذ کرانا، کرنا، لٹکانا، پہننا، اس سے اللہ کا نبی ناراض ہوا تھا۔ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے گھرانوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں، ان کو خوف ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا یہاں پہ دعویٰ حق کا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں خدا کے بندو، جب یہ دلیل موجود ہے توبہ کر لو، لوگوں کو بھی کفر سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، لوگوں کو بھی گمراہی سے بچاؤ، اپنے آپ کو، لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو۔ دین یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس جاؤ، دین یہ ہے کہ قرآن کے پاس ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے۔
قرآن کے ساتھ محبت کرو، گہرائی کے ساتھ محبت کرو، اور جب قرآن سے محبت کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر محبت جب ہو جائے گی پھر اس کو کھولو گے تو کیا پڑھو گے؟ پھر القاریۃ مالقاریۃ، جب قرآن پڑھو گے کہو گے یہ القاریۃ مالقاریۃ کیا ہے، یہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب، اللہ کی سچی کتاب یہ کیوں اتری ہے محمد رسول اللہ پہ، یہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، یہ کون سا قانون، کون سا ضابطہ بتاتی ہے؟ جب پڑھو گے تو بتایا جائے گا کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وہ کون سا دن ہے جس میں ہلچل پیدا ہو جائے گی، وہ کون سا دن ہے جس میں زمین کانپے گی، وہ کون سا دن ہے جس میں پہاڑ ہلا کے رکھ دیے جائیں گے، وہ کون سا دن ہے جس میں پہاڑوں کو بھی آگ لگ جائے گی، وہ کون سا دن ہے جس میں یہ سرخ ہو جائیں گے جل کر کے، وہ کون سا دن ہے جس میں یہ راکھ ہو جائیں گے، وہ کون سا دن ہے جس میں یہ ہوا میں اڑتے پھریں گے، وہ کون سا دن ہے جس میں زمین کو جلایا جائے گا، اس کو ہلایا جائے گا، اس کو دو چال پیدا کیا جائے گا، جس دن اس کو فنا کیا جائے گا، جس دن اس کو تباہ کیا جائے گا، وہ کون سا دن ہوگا؟ آج ذرا سی زمین کانپتی ہے، زلزلہ پیدا ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گھر سے بھاگتا ہے عمارت نہ گر جائے، باہر نکلتا ہے کہیں خود نہ گر جائے، اوٹ پکڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ کیسا دن ہوگا جس دن اللہ کریم پوری قوت کے ساتھ اس کائنات کو ہلائیں گے، پوری قوت سے ہلے گی، پوری قوت سے گیند کو پھینکو نہ کیسے تو بازی بھاگے جاتا ہے، جب ہم کہاں جائیں گے پھر کیسے کس چیز سے ہم پناہ لیں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سورت کے اندر کہ اس دن بھی ایسے لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے، انہیں کوئی خوف، اللہ میں ان میں کرے، وہ کون سے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے کہ یہ جو دنیا کے بھٹکانے والے دجالوں کو چھوڑ کر، گمراہوں کو چھوڑ کر قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ کون سی مشکل بات ہے جب قرآن سے محبت کی جائے، اس دن کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن ماننے کے لیے میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جاننا ہے، ماننا ہے، ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گئے، ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے، جانتے سارے ہیں، مانتا کوئی نہیں، ہم جانتے ہیں قیامت آئے گی، ہم جانتے ہیں یہ قرآن سچا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس طرح زمین کے ساتھ ہوگا، ہم جانتے ہیں پہاڑ جلائے جائیں گے، ہم جانتے ہیں پہاڑ اڑیں گے، ہم جانتے ہیں زمین فنا تباہ ہوگی، یہ سارا کچھ جانتے ہیں، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، یہ جانتے ہیں قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جنت اور جہنم بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، یہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں میں مانتا ہوں، جب مانتے تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جب مانتے ہیں تو ہم بےایمانی کیوں کرتے ہیں، جب مانتے ہیں تو ہم رشتوں کے تصور کو کیوں نہیں سمجھتے، جب مانتے ہیں تو رمضان میں مسجد بھری تھی اب خالی کیوں ہے، جب مانتے ہیں ہم یتیم کا خیال کیوں نہیں رکھتے، جب مانتے ہیں ہم بیوہ کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھتے، جب یہ مانتے ہیں 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں، اس کا مطلب ہے جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اس کا نہ ماننا، جاننا کلمہ پڑھ لیا ہے، جاننا مسلمان ہے، جانتے ہیں ہم لیکن مانتے نہیں ہیں، شیطان کے بہکاوے میں، ان دجالی فتنوں کے بہکاوے میں، ان بروتیوں کے بہکاوے میں، جو تمہیں تعویذ دھاگے دے دے کر، جو تمہیں گمراہ کر کے، جو تمہیں اپنے ساتھ بلا کر کے تمہاری جیبیں بھی خالی کر رہے ہو، تمہیں تباہ بھی کر رہے ہیں۔ رہنمائی لینی تو اللہ کے قرآن سے لینی ہے، محمد کے فرمان سے لینی ہے، کسی اور سے۔ اس دور کے اندر یہ دجالی دور ہے، فتنوں کا دور ہے، کسی کی بات کوئی بھی کہتا ہے بات کو چھوڑ، قرآن کو اٹھا، محمد کے فرمان کو اٹھا، اللہ کریم ہمیں ایسا سچے راستے پر، ہدایت والے راستے پر، نبی نہیں آنا، یہ قرآن نبی پہ اترا ہے، اس قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب کریم یا رب رحیم ہمیں قرآن و ہدایت والی اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہمیں قرآن کو پڑھنے کی قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم محمد رسول اللہ کے سچے دین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم یا رب رحیم اس وقت کے دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما یا رب کریم ہماری حفاظت فرما یا رب کریم یا رب رحیم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس مہینے کے اندر جیسے لوگ عبادات کرتے تھے یا رب کریم سال کے 12 مہینے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم یتیموں کے حقوق جو کہ ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم بیوہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم غیر غربا عزیز رشتہ دار یا مولا گاؤں اور مخلوق کے ساتھ یا رب کریم جو ہم پہ ذاتہ عائد ہوتا ہے اس طرح سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم یا رب رحیم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم یا رب رحیم عاجز مندوں کی عادتوں کو پورا فرما میرے اللہ میرے رحیم رب ہماری ضروریات کو بھی پورا فرما یا رب کریم تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا فرما یا رب کریم یا رب رحیم ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے یا رب کریم ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما ان کے گناہوں سے درگزر فرما ان کی قبروں کو منور فرما یا رب رحیم یا رب کریم جو علماء حق دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس عطا فرما یا رب کریم قیامت والے دن محمد رسول اللہ کا سایہ بنا یا رب کریم جو علماء کرام دین کا خالص کام کرم کی حفاظت فرما یا رب کریم دکھلانے والی زندگی سے پناہ عطا فرما یا رب کریم یا رب رحیم جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما یا رب کریم جو نہ سمجھ ہیں ان کو سمجھ عطا فرما یا رب کریم یا رب رحیم ہمیں ایسے
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وذکر اللہ تعالی